کہ جس طرح میں نے ابھی چشمے کالے پہنے ہیں تو ان کے خوبصورت چہرے، سفید چہرے بھی میرے لیے کالے نظر آتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو، تم ایسے ہو، تمہاری شکل ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ناک ٹھیک نہیں ہے، تمہارے دانت پورے نہیں ہے، اس وجہ سے تم آگے نہیں جا سکتے ہو۔ تو آپ جیسا کہتے ہو ویسا وہ بچہ بن جاتا ہے۔ بچے کو آپ ذہین کہو گے، خوبصورت کہو گے، قابل کہو گے تو قابل بن کے دکھائے۔ فوجی کو انہوں نے کہا چلو ابھی آپ کے اوپر سانپ چھوڑ رہے ہیں۔ بعد میں اس کا جو خون کا ٹیسٹ لیا گیا تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ زہر سے بھر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میرے ساتھ اون محمد ایک بہت پیارا اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے ذریعے آپ تک ہم ایک اہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اون آپ بتائیں گے کہ اس بلب کی جو روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ جو روشنی کا، روشنی کو ہم دیکھتے ہیں یا روشنی کے ذریعے ہم دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں؟ روشنی کو ہم دیکھتے ہیں۔ کیا روشنی ہمیں دیکھنے کے قابل نہیں بتاتی ہے؟ چلے اس پہ ایک سوال ہے، اس پہ آپ سوچئے گا کہ ہم روشنی کو دیکھ سکتے ہیں یا روشنی ہمیں دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ صرف ابھی اون محمد سے سوال ہے کہ اس روشن بلب کی روشنی آپ نے کہا سفید ہے، اب ذرا یہ پہن کے دیکھ لو، اب آبزرو کرو، اب کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ کالی۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ پہلے روشن تھی، سفید تھی، ابھی کالی کیوں ہو گئی؟ اچھا، ان گلاسز کی وجہ سے یہ بلیک نظر آئے۔ اب ذرا گلاسز کے بغیر دیکھو۔ تو اس تجربے سے آپ نے کیا سیکھا؟ کہ جو آپ لوگوں کو دوسرے بولے ان کو آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے، جو آپ کر کے دیکھنا پریکٹیکل وہی صحیح ہے۔ ویری گڈ۔ ایک تو انہوں نے بہت خوبصورت پیغام دیا کہ ہمیں لوگوں کے پہنائے ہوئے چشموں کے ذریعے سے حقائق کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں خود اپنی بصیرت کو، اپنے تجربے کو، اپنے خدا کے دیے ہوئے حواس کو استعمال کر کے باہر کے مظاہر کو، حقیقتوں کو دیکھنا چاہیے۔ ابھی ہم ریاض نے یہاں پہ جو ایک چیز کیا تھا، ایک تجربہ، تو اس کے مطابق جب کالے چشمے پہنائے تو اس کو، اس لڑکے، چھوٹے لڑکے کو یہ جو لائٹس ہیں نا وہ کالے نظر آئے۔ اسی طرح پریکٹیکل لائن میں بھی اگر ہم کوئی چیز کی مطلب کسی زاویے سے دیکھ رہے تو سب سے پہلے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم خود کہاں بھی کھڑے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو ہم چیز یا کسی چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں یا ہم اپنے حساب، فار ایگزامپل، یا ہم کسی کے نظریے کو اپنے نظریے کے حساب سے دیکھتے ہیں یا کسی کے کلچر کو اپنے کلچر کے حساب سے دیکھ کے فیصلہ کر لیتے یار یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، لیکن حالانکہ ان کے لیے یہ صحیح ہوگا، لیکن ہم جب اپنے حساب دے گا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے اور اپنے حساب ہم رائے قائم کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ چشمے تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں شروع سے پہنائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس جو لسانیت کا چشمہ ہے، جو قومیت کا چشمہ ہے، لیکن انسان کی جو ہے نا اصل بات تو اس میں ہے کہ وہ ان چشموں کو بعد میں اپنے عقل و شعور اور علم کا استعمال کرتے ہوئے ان چشموں کو اتار کر دیں گے، اور وہ دوسروں کو اس نظر سے دیکھیں کہ جس طرح سے دوسرے خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ چشمے والی جو کہانی سے بات سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی دوسرے بارے میں، دوسرے شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے سب سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ خود مشاہدہ کرے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ جو باعث ہو یا کسی کی طرفداری میں اس کے خلاف باتیں کرو جبکہ دوسرا بندہ حق پہ ہو سکتے، لہٰذا کسی دوسرے کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے آپ اپنے تعصب کی آئینک کو، اپنے لسانیت کے آئینک کو، اپنی جو الغرض پورے جو بلڈ پریشر، شوگر، جو جتنے بھی آپ کی چیزیں ہیں ان کو اتار کر اور ٹھنڈے دماغ سے آپ جب سوچیں گے تو آپ نتیجے پر پہنچیں گے، ورنہ آپ گمراہی اور تباہی کی طرف ہی چلے جائیں گے۔ تو ایک مشہور یوٹیوبر تھا، سائنٹسٹ بھی تھا، اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ اس نے 2 جگ لیے اور اس میں 2 سیب رکھے۔ سیب رکھنے کے بعد اس نے ایک جگ کے اوپر لکھا کہ تم بہت اچھے ہو، اس کے بارے میں بہت ساری تعریفیں لکھی، اچھی باتیں لکھی، اور ایک سیب کے اوپر لکھا کہ تم بہت برے ہو، اس کے اوپر گالیاں لکھی، بری باتیں لکھی کہ تم سڑ جاؤ گے یہ۔ تو اس نے جب 1 ہفتے بعد چیک کیا تو جس سیب کے اوپر اچھی باتیں لکھی ہوئی تھی وہ بالکل بھی نہیں سڑا، بالکل صاف، جس طرح اس نے ڈالا تھا اسی طرح تھا، اور جس کے اوپر گالیاں لکھی، بری باتیں لکھی، وہ سیب بالکل اس سڑ کے خراب ہو چکا تھا۔ تو اس کہانی سے ہمیں صرف یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں
किसी की शक्ल और सूरत पे जज नहीं करना चाहिए। अब जिस तरह लोग हमें चश्मा पहनाते हैं कि यार तुम बदसूरत हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ये हो वो, तो हमें इस चश्मे से हट के देखना चाहिए और अपने तजुर्बे से देखना चाहिए। मैं इन प्यारे दोस्तों के खूबसूरत आइडियाज़ को यूं कंक्लूड करूंगा कि जिस तरह मैंने अभी चश्मे काले पहने हैं तो इनके खूबसूरत चेहरे, सफ़ेद चेहरे भी मेरे लिए काले नज़र आते हैं। इसी तरह बहैसियत बाप, बहैसियत माँ, बहैसियत टीचर्स, हम अपने ही माजी के बुरे तजर्बात की रोशनी में अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, तुम्हारे नाक ठीक नहीं है, तुम्हारे दांत पूरे नहीं है, इस वजह से तुम आगे नहीं जा सकते हो। तो आप जैसा कहते हो वैसा वो बच्चा बन जाता है। लिहाजा बच्चे को आप ज़हीन कहोगे, खूबसूरत कहोगे, काबिल कहोगे तो काबिल बन के दिखाएगा, और अगर उसको बुरा भला कहोगे, कमज़ोरी के इल्ज़ामात लगाओगे, अपनी कमज़ोरियाँ भी उस पर मुसलत करोगे तो वो आप पे तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा। मैंने कहीं पढ़ा था एक अमेरिकी सिपाही को फांसी की ऑर्डर हुई और उसको जब फांसी देने लगे तो उन्होंने कहा एक तजर्बे के तौर पर हम इसको फांसी नहीं देते बल्कि इसको कहते हैं कि हम सांप से डसवा के मारते हैं। हालांकि उन्होंने सांप वहाँ था ही नहीं, उस फौजी को उन्होंने कहा चलो अभी आपके ऊपर सांप छोड़ रहे हैं, तो पीछे से उन्होंने नाम सांप का दिया और एक छोटी सी सुई से उसके जिस्म पे 2 दफ़ा डुबो के निकाला। अब वो बंदा मर गया। बाद में उसका जो खून का टेस्ट लिया गया तो उसका पूरा जिस्म जो है वो जहर से भर गया था सांप का। तो देखे आपका ज़ुबान खल्क को नकारे खुदा समझो। तो अगर हम जो कहते हैं ना उसके बड़े असरात होते हैं। ये आओ हम बहैसियत वालिदैन, बहैसियत टीचर्स, बहैसियत आलिम, बहैसियत माशरा साज, बहैसियत लीडर्स एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। और एक माहिर ने कहा, माहिर नफ्सियात ने कहा, तुम बहैसियत टीचर, बहैसियत वालिदैन अपने बच्चे को सिर्फ ये कहो तुम खूबसूरत हो, तुम ज़हीन हो, तुम काबिल हो, तुम सब अच्छा काम कर सकते हो। अब ये कह के उसको जंगल में भी छोड़ेंगे तो वो कोई गैर मामूली काम कर दिखाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने पुराने पुअर और कमज़ोर आइडियाज़ को बच्चे पर मुसलत न करें, उसको आने वाले वक्त और हालात के मुताबिक उसकी स्ट्रेंथ को, काबिलियत को देखते हुए, और 21st सेंचुरी के जो स्किल्स है, कंप्यूटिंग भी ज़रूरी है, लैंग्वेज भी ज़रूरी है। आज हम बच्चे को ये न कहो, वो न करो, ये मोबाइल तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये इंग्लिश तुम्हें बर्बाद कर देगी, नहीं, कोई बर्बाद नहीं करता। बर्बाद हमारी वो सोच करती है। इंशाल्लाह हम अभी खूबसूरत जहन, खूबसूरत सोच को कैसे डेवलप करना है उस पर हम अगला एपिसोड पे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।